بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خشخاش کا تیل کن پٹی پر ملنے سے جلد نیند آ جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سرخ ٹماٹر کاٹ کر اس پر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے پیاز کا استعمال کریں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے بھی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ مالش کرنے کے بعد سکون محسوس ہوگا اور نیند آ جائے گی۔ چائے اور کافی کا استعمال بہت کم کر دیں۔ ناظرین، تھوڑے سے پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ تک پاؤں کو اس میں ڈبوئے رکھیں تو اس سے سکون ملے گا اور نیند آ جائے گی۔ ناظرین، گوشت صرف جوان جانور کا کھائیں۔ جب دوپہر کا کھانا کھائیں تو تھوڑی دیر سو جائیں۔ شام کا کھانا کھا کر چند قدم چلیں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لیں دوسرا کھانا نہ کھائیں۔ جب تک بیت الخلاء نہ جائیں سونے کے لیے بستر پر نہ جائیں۔ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھائیں، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دیں۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے پرہیز کریں۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد پانی پئیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی لگا کر روٹی کھانے کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ محترم ناظرین، دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ ایک دن چھوڑ کر تکملنگا یا اسبگول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ صبح کے وقت بھگو کے رکھے گئے بادام چھیل کر کھائیں، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ ناظرین، بوتل اور ڈبے والے جوسز ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہیں۔ ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگا کر سوئیں۔ ناف میں 3 قطرے تیل ڈالیں، کافی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تلاوت قرآن مجید، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں اور جو تھوڑا سا وقت جب بھی ملے اللہ کا ذکر لازمی کریں۔ لہسن کا تیل جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے اور یہ بازار سے بآسانی بھی مل جاتا ہے۔ سردیوں میں لہسن کی چٹنی استعمال کی جائے تو سردی سے ہونے والے مختلف عوارض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ لہسن پیس کر دانت کے سوراخوں میں رکھ دیں، درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ لہسن کو گھی میں بھون کر شہد کے ساتھ چاٹنا دمے کے لیے مفید ہے۔ لہسن کے 2 جوئے روزانہ استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ لہسن کی دھونی سے آدھے سر کا درد جاتا رہتا ہے۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بو دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارے کرنا مفید ہے۔ الائچی اور مرٹھی چباتے رہنے سے منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ تلسی کے پتے کھانا کھانے کے بعد چبانے سے منہ کی بو دور ہو جاتی ہے۔ منہ کی بو کی سب سے بڑی وجہ دانت نہ صاف کرنا اور قبض رہنا ہے۔ مچھلی کو دھوتے وقت سرکہ اور نمک ضرور لگائیں تاکہ مچھلی کی خاص بو ختم ہو جائے۔ باسی مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی لال مسور کی دال پیس کر مچھلی پر لگا دیں، تھوڑی دیر بعد دھو لیں، مچھلی تازہ ہو جائے گی۔ مچھلی دھونے سے پہلے اس پر ذرا سا سرکہ مل دیں تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ جھینگوں کی تازگی جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خشک اور سخت ہوں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کمر کی چوڑائی کم کرنے میں سنجیدہ ہیں تو زیادہ پانی پینا بھی اس کا بہترین ٹوٹکا ہے۔ پانی خون میں شامل ہوتا ہے اور چکنائی کے سالمات کو گھلاتا ہے، جبکہ زیادہ پانی پینے سے بدن کے زہریلے مرکبات خارج ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہر صبح دیسی لہسن کا 1 یا 2 جوئے کھانا بہت مفید ہے۔ اگر لہسن کا 1 جوڑا چھیل کر اسے اچھے سے پیس کر کھایا جائے اور ساتھ ہی اس پر لیموں کا پانی پی لیا جائے تو ایک جانب تو خون کی روانی بہتر ہوگی اور دوسری جانب پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ پیٹ کم کرنے کے لیے مکمل سبزی خور بننا درست نہیں، کیونکہ گوشت میں موجود کچھ اہم اجزاء کا متبادل بھی گوشت ہی ہے۔ مرغی اور مچھلی کا استعمال زیادہ مناسب رہے گا۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانے سے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہر موسم کی سبزی کو اور پھل کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ ان میں موجود وٹامن، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ آپ کو تر و تازہ رکھتے ہیں، غذا کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور روگنی غذاؤں سے دور رہ کر آپ سمارٹ رہیں گے۔
برصغیر پاک و ہند کے مسالہ جو جادوئی خواص رکھتے ہیں، دار چینی بلڈ پریشر اور شوگر میں مفید ہیں، تو ہلدی اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء سے بھرپور ہے۔ کالی مرچ، دھنیا، ادرک اور میتھی کے فائدے بھی اب ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ان سب کا مناسب استعمال آپ کے خون میں شکر کی مقدار کنٹرول میں رکھتا ہے اور موٹاپے کو بھی پرے رکھتا ہے۔ 4-5 دن تک کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر، دل و معدہ کی بیماریوں اور فالج و قبض سے محفوظ رکھتا ہے۔ قوت باء کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال ازواجی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول لیول نارمل رکھنے کے لیے پیاز مدد دیتا ہے۔ لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے موہرے مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ باقاعدگی سے چہرے پر کھیرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت ختم کر دیتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، چاول والے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا ڈر رہتا ہے۔ دہی کو کبھی گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں۔ کھیرا اور کچری اکٹھے مت کھائیں۔ محترم ناظرین، دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائیں۔ لیموں کا بیج ثابت نگل لیں تو اپینڈکس کا درد ہو سکتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلد بہرے ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، گرمی میں باہر سے آ کر ایک دم بالکل نہ نہائیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں وگرنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیں اور گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیے۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ محترم ناظرین، رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکانے سے پرہیز کریں۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزاں نہ کریں۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں سے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ محترم ناظرین، بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکے رہنے نہ دیجیے۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنے منفی توانائی بھر جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیجیے۔ اٹھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کبھی نہ چھوڑیے۔ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، بیت الخلاء میں کبھی عطر نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو جکڑ لیں۔ علاوہ ازیں رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں بغیر سبب غم اور افسردگی کے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے، اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی نہ بھولیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔